اندر بھیج دیا ہے، باصورت تمہارے اندر محبوب بھیج دیا ہے، اس باصورت کی اطاعت کرو جو وہ تمہیں بے صورت تک پہنچا دے. اور اس کی منظر کشی تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دسے صورت راہ بے صورت دا، دسے صورت راہ بے صورت دا، تو براہ کے عین حقیقت دا، پر کام نہیں بے سوجت دا. کوئی ویرلیاں موتی لے تریاں، کوئی ویرلیاں موتی لے تریاں. پھر فرماتے ہیں اس جان جو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو سانا سب بڑھیا. میں بے صورت ہاں، اے باصورت اس بے صورت دا راہ بھی کھا دیئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رآ الحق، من رآنی فقد رآ الحق. جس نے مجھے دیکھ لیا گویا اس نے حق اللہ کو دیکھ لیا. گویا اللہ کے نبی آئینہ حق نما ہے. جس نے نبی اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، اس کو مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. اللہ کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں یہاں پر یہ بات. خوشبو موجود ہے، کسی کی سمجھ میں آتی ہے؟ خوشبو آ رہی ہو کہیں سے، کسی کی سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھنی ہے تو پھول کا سہارا لینا پڑے گا. خوشبو کو سمجھنا ہے تو پھول کا سہارا لینا پڑے گا. علم موجود ہے، سمجھ نہیں آتا، سمجھنا ہے تو کسی عالم دین کا سہارا لینا پڑے گا. درویشی موجود ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھنی ہے تو کسی درویش کا سہارا لینا پڑے گا. بالکل اسی طرح صداقت موجود ہے، سمجھ میں نہیں آتی، سہارا لینا سمجھنی ہے صداقت تو صدیق اکبر کا سہارا لینا پڑے گا. عدالت موجود ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھنی ہے تو فاروق اعظم کا سہارا لینا پڑے گا. حیا موجود ہے، سخاوت موجود ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھنی ہے تو عثمان غنی کا سہارا لینا پڑے گا. شجاعت موجود ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھنی ہے تو شیر خدا کا سہارا لینا پڑے گا. اسی طرح خدا موجود ہے، سمجھ نہیں آتا، سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. خدا موجود ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو پھر سارے ایک تھوڑی جانب دوسری جانب پہ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جس کا محبوب ایسا وہ خود محب کیسا ہوگا، جس کا مطلوب ایسا وہ طالب کیسا ہوگا، جس کا فرشی ایسا وہ خود عرشی کیسا ہوگا، جس کا با صورت ایسا وہ بے صورت کیسا ہوگا، جس کا با مکان ایسا وہ لا مکان کیسا ہوگا، اور جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ خود خدا کیسا ہوگا. جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ خود خدا کیسا ہوگا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اس لیے کہ میں بھی بے مثل ہوں، میرا محبوب بھی بے مثل ہے. اور مجھ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ میرے محبوب کے در سے ہو کر آتا ہے. محبوب کو چھوڑ کر آؤ کہ میں قبول ہی نہیں کروں گا. ایک اور حدیث پاک حضور نبی اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا،
میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں رب ہوں، خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کون تو کنزاً مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ، تو میں نے چاہا ان اعرف، کہ میری بھی پہچان ہو جائے، میری بھی پہچان ہو جائے۔ جب پہچان کرانے کو اللہ نے چاہا، جب پہچان کرانے کو اللہ نے چاہا کہ میری بھی پہچان ہو جائے، مجھے بھی کوئی خدا کہے، مجھے بھی کوئی اللہ کہے، کوئی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، کوئی مجھے آ کر رکوع اور قیام کے ساتھ میری پوجا کرے، میری عبادت کرے، کوئی تو ہو۔ جب یہ میں نے چاہا میری پہچان ہو، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اول ما خلق اللہ، نوری کے تحت اللہ نے سب سے پہلے معبود کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے معبود کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے بات تو سامنے ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ اللہ کو پہچاننا ہے اور اس کی پہچان کروانی ہے تو وہ نبی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اور جو نبی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ بعض لفظ میں قرآن میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں ان کو قبول نہیں کرتا جو میرے نبی کو چھوڑ کر میری طرف آئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور کس کی؟ رسول کی۔ جب یہ حکم آیا اور اس بات کو سمجھا گیا تو کائنات کی ہر چیز نے، کس نے؟ ہر چیز نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے، ہر چیز نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے۔ اب میں اس جانب اگر نکل جاؤں تو بات بہت زیادہ لمبی نکلتی ہے، بہت آگے تک چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز جو حضور کی اطاعت کر رہی ہے، ایک ایک چیز کو بیان کریں، ہر معجزہ دیکھیں تو وہ اطاعت میں نظر آتا ہے۔ جتنے درخت کا چل کر آنا میرے نبی کی بارگاہ میں، یہ اطاعت نہیں؟ پتھروں کا چل کے آنا میرے نبی کی بارگاہ میں، اطاعت نہیں؟ جانوروں کا چل کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہونا، یعنی قدم کو جھکانا، میرے محبوب کے قدموں میں آ کر لپٹ جانا، یہ اطاعت نہیں؟ باہر نکلنا تو پتھروں کا سلام پڑھنا، درختوں کا سلام پڑھنا، یہ اطاعت نہیں؟ کائنات کی ایک ایک چیز میرے نبی کی اطاعت میں آ گئی۔ ایک گلی سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے اس کی طرف غصے سے یعنی جلال میں دیکھا اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشہ حرام قرار دے دیا گیا؟ اور پھر اس کے ہاتھ سے حضور نے اس طرح سے انگوٹھی نکالی اور اس طرح سے پھینک دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح سے یہ عمل فرما کر چلے گئے۔ جب جانے لگے نا یہ صحابی تو جو ساتھی ساتھ کھڑے تھے نا وہ کہنے لگے او فلاں اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ انگوٹھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اٹھا کر اس لیے پھینکی ہے کہ تو نہ پہن، اس طرح تو نہیں کہ تو اس کو چھوڑ کر چلا جائے، اٹھا گھر لے جا، ماں بہن بیوی بیٹی گھر کے استعمال میں اس کو لے جا کر استعمال کر لینا۔ سن نبی کے صحابی کا جواب کیا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے صحابہ کے اعمال کو دیکھنے کے بعد۔ صحابی بولتے ہیں، کہتے ہیں میرے دوستوں جس چیز کو میرے نبی نے نفرت کے ساتھ حقارت کے ساتھ پھینک دیا ہو، میرے ایمان کی خیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو اٹھا کر گھر لے جاؤں اور اپنے استعمال میں لے آؤں۔ یہ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اور وہ یہ عمل کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ
کہ جس چیز سے میرا نبی نفرت کر دے، سونا، ہیرے، جواہرات اور اس قسم کی قیمتی سے قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو پسند نہیں کیا کرتے، کیونکہ میرے نبی نے اس سے نفرت فرما دی ہے۔ اب ہم ذرا اپنے آپ پر غور تو کر کے دیکھیں نا، اللہ تو کہہ رہا ہے اطاعت کرو میرے نبی کی، اور نبی کی اطاعت ہی میری اطاعت کہلائے گی۔ صحابہ نے تو اطاعت کر کے بتا دیا۔ وہ کون تھے؟ نبی کو ماننے والے تھے۔ ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو نبی کو ماننے والے ہیں۔ اگر صحابہ کے وہ نبی تھے تو ہمارے بھی نبی ہیں نا۔ اور میں نے جیسے شروع میں یہ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ میں نے اسی لیے اس انداز میں کیا تھا کہ آپ ذرا سمجھ سکیں کہ جس انداز سے اللہ آپ کو مجھے اطاعت کا حکم دے رہا ہے، صحابہ نے اس کا عمل کر کے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ وہ نبی کے غلام تھے، سچے غلام تھے، پکے ایمان والے لوگ تھے۔ ہم بھی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ صحابہ تو اس قدر اطاعت کرتے تھے کہ قیمتی سے قیمتی چیز سے بھی اگر میرے نبی نفرت کر دیں تو وہ اس کو اٹھا کر گھر نہیں لے کر جاتے تھے۔ کبھی ہم نے بھی ایسی اطاعت کی ہے کہ جس چیز سے میرے نبی نے نفرت کی ہم اس کو چھوڑ دیں؟ کبھی سوچا اور کیا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم محبت کا نعرہ لگا کر یہ تک کہہ جاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موت بھی قبول ہے، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کرے سب کو نصیب ہو جائے، لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے پہلے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور دل تب تیار ہوتا ہے جب دل میں محبوب کی مالکہ بن جاتی ہے، دل میں محبت مصطفیٰ آتی ہے، دل میں محبوب مصطفیٰ کی اطاعت آتی ہے۔ جب انسان میرے نبی کی سیرت کو اپنا کر ہر سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، تب جا کر یہ جذبہ آتا ہے کہ نبی کی ذات پر اپنی جان کی لٹانے کی بات کرنے پر آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی بستر پر پڑا سویا ہوا اٹھ کر کہہ دے کہ میں نبی کی جان، میری جان جو ہے وہ نبی کی ذات پر قربان۔ یہ ایسے ہو جاتی ہے؟ پہلے دل کے اندر محبت کی شمع جلاؤ، پھر اس کو اطاعت کے ساتھ جلا بخشو، پھر نبی کی سنتوں پر، نبی کے احکامات پر، نبی کے فرامین پر عمل کرو، پھر جا کر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ تم جان لٹانے تک پہنچ جاؤ۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر صحابہ نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی اطاعت اس انداز سے کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتا دیا ہم بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو، ہم اگر اطاعت کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ایک دعوت میں گئے، اور وہ ان کے سامنے جب سالن رکھا گیا نا تو وہ اس سالن سے کدو شریف کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں، کدو شریف کو تلاش کر کے چن کر کھا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا کدو شریف کو محبت سے کھاتے ہوئے۔ ارے صحابہ تو وہ تھے کہ اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاجوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو، ہر چیز کو نبی کی محبت پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ ارے کسی کے پسند کے مطابق چھوٹا موٹا عمل کر دینا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ مزاج بھی اسی کے ساتھ تبدیل ہو جائے۔ میں اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ میرے وہ جس سے میں پیار کر رہا ہوں، میرے والد صاحب، میری والدہ صاحبہ، میرے استاد محترم، میرے مرشد کریم، کوئی بھی بزرگ ہستی،
کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں ان کو ہر چیز پسند ہے تو مجھے بھی ہر چیز ہی پسند ہوتا. ہمارے ہاں بھی اس قدر اختلاف ہے کہ گھر کے اندر 4 افراد موجود ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے بیگن نہیں کھانے، میں نے ٹھنڈے نہیں کھانے، میں نے فلاں نہیں کھانا، چاروں لگا رہے ہیں، 3 4 کھانے تیار ہو رہے ہیں. کیوں؟ فلاں یہ کھاتا ہے، فلاں یہ کھاتا ہے. ایک گھر میں رہنے والے تو 4 ایک فیملی کے 4 فرد اپنی طبیعتوں کو نہیں ملا سکتے، تم مزاجوں کو کیسے ملا رہے ہو؟ اور آپس میں تمہارے مزاج نہیں ملتے تو کسی اور شخصیت سے مزاج کیسے ملیں گے؟ قربان سے آبا کی شان پر کہ انہوں نے اپنی طبیعتوں اور مزاجوں کو نبی کے مزاج کے ساتھ ملا دیا تھا. اپنے مزاجوں کو اور اپنی طبیعتوں کو اپنے تک نہیں رکھا. یہی کہا جو میرا نبی چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ صحابی جس سے نفرت کر رہے ہیں، کیا ہم بھی ان اعمال سے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں جن سے نبی نے نفرت فرمائی ہے؟ پھر یہ ہمارے کھوکھلے نعرے ہوئے. دیکھیں اللہ کا فضل ضرور ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہی میں نے عرض کیا شروع میں، آپ نے اس جملے کو لے لیا ہے، اسی پر بھی عمل کر جو اللہ بیڑا پار فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے فضل اور مصطفیٰ کے کرم کے بغیر اس دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. یہ بات درست ہے، لیکن اس پر میری ایک بات سنتے چلے جائیں. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کرتے ہیں، وضو کروایا کرتے ہیں. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ربیہ ماں کیا مانگتا ہے؟ ربیہ ماں کیا مانگتا ہے؟ اس حدیث پاک میں تو ہزاروں نکتے بھی موجود ہیں اور میرے نبی کی بہت ساری شانیں موجود ہیں. ایک حدیث میں، اس ایک حدیث میں، اس ایک حدیث کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر کوئی بندہ دیکھے نا، سمجھے تو ایک حدیث کے اندر بہت سارے موتی سمے ہوئے ہیں. لیکن میں ان جانب اپنی جا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے. میں جو مقصود ہے میرا وہ میں بیان وہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بزرگوں نے درمیان میں لقمہ دیا ہے کہ اللہ کا فضل ہی کافی ہے. سنیں ذرا اس بات کو، اللہ کا فضل ہر حال میں، اس میں منکر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے فضل اور محبوب کے کرم کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن دیکھیں حضور نے کیا کہا، فرمایا ربیہ مان کیا مانگتا ہے؟ ربیہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں جیسے یہاں خدمت کر رہا ہوں، جیسے یہاں غلامی کا شرف حاصل ہے، جنت میں یہی شرف چاہتا ہوں، جنت میں یہی شرف چاہتا ہوں. دینے والے نے بھی کمال کا سوال کیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے نے مانگ کر کمال کر دیا ہے، مانگ کر کمال کر دیا. جنت بھی مانگ لی ہے، سنگت بھی مانگ لی ہے، جنت بھی مانگ لی ہے، سنگت بھی مانگ لی ہے، سب کچھ ایک ہی ہاتھ میں، سیکنڈوں میں. فرمایا ہو گیا، ہو گیا، جنت مل گئی تمہیں. اس کا مطلب ہے جنت بھی مل گئی، سنگت بھی مل گئی. قربان ربیہ تیرے مقدر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب آگے والی بات ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ربیہ تمہیں مل گئی جو تو نے مانگا مل گیا تمہیں، لیکن سجدے کر کے میرے ساتھ مدد ضرور کرنا. سجدے کر کے میرے ساتھ مدد ضرور کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا اس حدیث میں ہمیں درس دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل بھی حق ہے، مصطفیٰ کی عطا بھی حق ہے. لیکن دنیا میں رہ کر اگر عمل کر کے نہیں آؤ گے تو فضل اور عطا پاؤ گے کہاں سے؟ فضل کے حقدار بھی تب بنو گے، مصطفیٰ کی عطا کے حقدار بھی تب بنو گے جب اپنے آپ کو دنیا میں بنا کر لے کر آؤ گے، نمازیں پڑھ کر آؤ گے، ذکر کر کے آؤ گے، سجدے کر کے آؤ گے، رکوع و سجود کر کے آؤ گے. جب تک تم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے اللہ کے فضل کی امید بھی مت رکھنا، مصطفیٰ کی عطا کی امید بھی مت رکھنا. یہ بھی ضروری ہے
کیوں نماز اگر یہ ضروری ہے صرف عمل آپ کہہ دیں کہ فضل ہی کافی ہے اور صرف عطا ہی کافی ہے تو نماز تو اللہ نے فرض کی ہے جس کے بارے میں سوال کرنا ہے اللہ نے. روزے فرض کی ہیں جس کے بارے میں سوال ہونے ہیں. حج فرض کی ہے صاحب استطاعت لوگوں پر جس کے بارے میں سوال ہونا اگر نہ کیا تو. بہت سارے اعمال ہیں جن کی پرستش ہونے والی ہے. یہ بات یاد رکھیں. مصطفیٰ راضی ہوگا تو فضل ہوگا نا. تو مصطفیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ابھی مجھ سے پہلے بھائی جان لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے. میں اندر بیٹھ کر بھی سن رہا تھا کہ یہاں پر بڑی اچھی باتیں آپ کے سامنے انہوں نے بیان کی ہیں. تو میں نے اب ان باتوں کو میں بھی بیان کروں تو وہ ڈبلنگ ہو جائے گی. تو میں تو مختصر انداز میں آپ تک پیغام